السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل شاد احترام ماں اور بہنوں، سورۃ قاف کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی قسم اور اس قسم کے ضمن میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا اظہار فرمایا ہے۔ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت کی ایک واضح برہان اور دلیل۔ مگر کفار نے سب سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، عقل و فکر میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا اور بشیر و نذیر نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا گیا۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی، اس بات کو وہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جو ہستی ہم میں پیدا ہوئی ہماری طرح وہ کھاتی اور پیتی ہے اور ہمارے اندر وہ چلتی پھرتی اور رہتی بستی ہے وہ ہستی، اس کو ہم رسول مان لیں۔ یہ بات ان کے لیے بڑی ہی تعجب کی رہی۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے انکار کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ کہ جس بستی میں بھی ہم نے رسول کو بھیجا، بستی کے کھاتے پیتے حضرات، سردار اور چودھری لوگ
وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ انما بما ارسلتم به کافرون، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جس چیز کہ ہم یہ رسول جن کو رسول بنایا گیا ہے، ہم ان کی رسالت اور ان کے پیغام پر ہونے کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ وقالو، اور وہ آگے سے یہ بات کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ مال ہمارے پاس ہے، اولاد ہمارے پاس ہے، ہم پہ عذاب نہیں ہوگا، ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ گویا اللہ ذوالجلال نے تو اس دنیا میں ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نعمت مال بھی حاصل ہے، نعمت اولاد بھی حاصل ہے، ہم کس طرح مان لیں کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے؟ اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ ہم جو رسول بھیجے گئے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں، جس طرح آپ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یخلق ما یشاء و یختار، یہ پوری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ ممتاز بنا دیتا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندہ ہیں؟ اپنی رحمت کو اللہ آپ خود تقسیم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی کسی اور وصف سے ممتاز کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک الملک کی تقسیم ہے، اور اپنی اس تقسیم کا بھید اور راز بھی وہی مالک جانتا ہے۔ اس لیے تمہارا یہ اعتراض، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک رسول نازل ہوا۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ المومنون میں اسی مسئلے کو ذرا تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، کہ قوم کے سرداروں نے کہا، کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، وہ کھاتے پیتے لوگ جو کافر تھے، جو منکر تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات اور قیامت کے دن کا بھی انکار کیا، تکذیب کی کہ یہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں انہیں مال و دولت دے رکھا، بڑھائی عزت دے رکھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو رسول بنایا گیا ہے، جس کو نبی بنایا گیا ہے، یہ تو انسان ہے تمہاری طرح، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح یہ کھاتا ہے، جس طرح تم پیتے ہو اسی طرح یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اس انسان کی تابعداری کرو گے تو تم کھلے خسارے اور گھاٹے میں مبتلا ہو، اس کی اطاعت نہیں تم نے کرنی۔ اور ساتھ یہ کیا کہتے؟ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ جو کہا کرتے جواباً کہ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تم کو وعدہ دیتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بن جاؤ گے،
अन्नकुम मुखरजून, तुम दोबारा फिर निकाले जाओगे। है हाता, वो कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, लिमा तू अदून, जिस चीज का वादा तुम्हें दिया जाता है ये कभी ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं। ऐसा किस तरह हो सकता है? जब इंसान मर जाता है, गोश्त पोस्ट गल सड़ जाता है, हड्डियां बिखर जाती हैं, वो राख बन जाती हैं, और मालूम नहीं कोई इंसान ऐसे हैं जिसको पानी में डबो दिया जाता है, जानवर खा जाते हैं। सहराओं में इंसान मरता है तो दरिंदों की नजर होकर रह जाता है। अब उनके पेटों से और इसके बिखरे हुए आज़ा को दोबारा किस तरह उठाया जाएगा? ये किस तरह मुमकिन है? यानी ये इस्तिहाला और ये इश्काल था उन लोगों को कि न क़यामत कायम होने वाली नहीं है, क़यामत आने वाली नहीं है। दो एतराज थे, एक तो नबी की ज़ात गिरामी पर और दूसरा क़यामत के वक़ू पर। नबी की ज़ात पर यह कि जनाब ये हमारी तरह खाता पीते हैं, इसको हम नबी किस तरह मान लें, और क़यामत पर यह कि जब हम मर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा किस तरह उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो कहते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन, कि यही दुनिया है, यही मरना है, यही मिट्टी हो रहा है, व मा नहनु बिमबऊसिन, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। सूरत अल मोमिनून में यानी इन दोनों बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने थोड़ी सी तफसील से बयान किया है। खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के जलील अल क़द्र सहाबी, मुहाजिरीन में इनका शुमार होता है। ग़ज़वा बदर में और बाकी तमाम ग़ज़वात में ये शरीक रहे। नज्जार थे, खाना बढ़ाई थे, लोहे का काम करते थे, कारीगर थे, और लोहे की अशिया बनाते थे, लोगों को अशिया बना बना के लोहे की देते थे। आस इब्न वाइल, उसने खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जनाब मुआमिला किया, कोई चीजें बनाई लेकिन पैसे देने का इनकार कर दिया। मैं पैसे नहीं देता तुम्हें। खुबाब कहने लगे पैसे क्यों नहीं देता? वो कहने लगा मैं उस वक्त तक पैसे नहीं दूंगा जब तक तुम मोहम्मद की नबूवत का इनकार नहीं कर देते। मुनकर हो जाओ, दोबारा काफिर बन जाओ, आपकी नबूवत का इनकार कर दो, फिर पैसे दूंगा। हज़रत खुबाब फरमाने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की कसम अगर मर के दोबारा उठ जाऊं तो फिर भी मैं मोहम्मद मुस्तफा की रसालत का इनकार नहीं करूंगा। वो कहने लगा है ये मर के दोबारा उठने वाली बात कौन सी? इंसान दोबारा कब उठेगा? कहने लगे मरने के बाद क़यामत के दिन इंसान दोबारा उठेगा और अपने तमाम मुआमिलात और हिसाब किताब को क़यामत के दिन चुकाएगा। आस बिन वाइल कहने लगा मदाहन, अच्छा क़यामत के दिन वहां दोबारा हमें उठाया जाएगा, वहां मैं भी हूंगा, तू भी होगा, मेरा मालो मता भी होगा, चलो मैं तुम्हें दुनिया में पैसे नहीं देता, क़यामत के दिन पैसे दे दूंगा। यानी मजाकन उसने हजरत खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टरखाने की कोशिश की। यानी इस तरह यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं थी। आज भी वो तो काफिर थे, वो तो मुनकिर थे, क़यामत का इनकार करते थे, लेकिन आज अच्छे भले मुसलमान, अच्छे भले ईमान का दावा करने वाले, उन्होंने अगर पैसे किसी के देने हो, अच्छा दे देंगे, और दे देंगे, और देते भी ऐसे हैं कि देते देते कब्र में चले जाते हैं, देने का मौका नहीं आता। भाई अगर क़यामत के दिन देने की फिक्र हो तो इंसान अपने आप वो फरीजा अपनी जिंदगी में पूरा करके इस दुनिया से रुखसत होता है। लेकिन देने का दाइया ही ना हो, देने का इरादा ही ना हो, तो वो फिर तरखाता चला जाता है, तरखाता चला जाता है, वक्त कटी करता चला जाता है, यहां तक कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर उसको इसका एहसास हो कि ये पैसे क़यामत के दिन तो मुझे नजर नहीं आएंगे, ये पैसे मुझे क़यामत के दिन नहीं मिलेंगे, बल्कि पैसे के एवज मेरी ये नेकी है, इसको दे के इसको राजी किया जाएगा, तो कोई भी इंसान अल्लाह पे
اور قیامت پہ ایمان رکھنے والا کسی کے مال کا غبن نہ کرے، اس کو ہضم کرنے کی کوشش نہ کرے اور اس کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، ایک بھائی کو اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنے سے پہلے ایک تقاضا پورا کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہ بھائی اگر اس کا کسی نے قرضہ دینا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار، یہ چیز ہونی چاہیے۔ ورثاء کے یہ ذمے ہے کہ جب وہ اس کی وراثت کے مالک ہے تو اس کے قرضے کو بھی اتارے، یہ اس کی ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ورثاء کی ذمہ داری سے پہلے خود اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ خود اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرضے اتار کے جانے کا ایک ارادہ اور قصد کرے اور عملاً اظہار کرے، کہ خود آہستہ آہستہ قرضوں کو چکائے اور ورثاء کو یہی نہ بتائے کہ فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں میں اتنے پیسے پڑے ہیں، فلاں بینک میں اتنا میرا جناب رقم بڑی پڑی ہے، یہی نہ بتا کے جائے، بلکہ یہ بھی کہے کہ میرے ذمے اتنا قرض ہے اور اس قرض کو تم نے میرے مال سے اتارنا ہے۔ اس کی ذمہ داری بھی اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو یہ بات کہہ کے آگاہ کر کے جائے، یہ کیا ہوا اگر کسی نے پیسے لینے ہیں، کسی نے کیا پیسے لینے ہیں۔ اپنے اسلاف کے تذکرے پڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت کیا کہا تھا کہ میں اتنا مقروض ہوں، میرا مکان بیچ کے میرا قرضہ پورا کر دینا۔ ورثاء کو کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، ورثاء کو پہلے آگاہ کر دیا جائے کہ میرے ساتھ اتنا قرضہ ہے، میں ادا نہیں کر سکا، البتہ میری یہ جائیداد موجود ہے، اس جائیداد سے میرے قرضے کو پورا کرنا ہے۔ تو بھائیو، وہ کافر ہو کے اس سے گریز کرتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کے بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے کہ کسی کا دینا ہے، اگر نہ دیا گیا تو قیامت کے دن اس کا کیا جواب دوں گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو چیزیں تھیں کفار کے سامنے، ایک نبی کی رسالت کے حوالے سے اور ایک قیامت کے دن اٹھائے جانے کے حوالے سے۔ عربی شاعر کہتا ہے، اللہ اکبر، عربی شاعر نے اسی معنی میں یہ بات کہتے ہیں، اموتو اموتن ثم باسن ثم حشرن، اموتن ثم باسن ثم حشرن، حدیث و خرافتن یا عمر۔ اے عمر کی ماں، یہ باتیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ ہم مریں گے، پھر جناب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر ہمارا حشر نشر ہوگا، حدیث و خرافہ اور جھوٹی باتیں ہیں، کون ان پہ کان دھرے، کون ان کو سنے اور سوچے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی کفر کا معاشرہ وہ اس عقیدے پہ قائم تھا کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ وَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے حلف دے دے کے یہ بات کہتے تھے قیامت نہیں آنے والی، ایسے ہی تم بھولے ہوئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اللہ کی قسم قیامت نہیں آنے والی، معاذ اللہ ثم استغفر۔ قرآن کہتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں، کیا کہ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مر گیا اللہ ان کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا وعدن علیہ حقا، نہیں اس کے برعکس یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ بھائیو، ایمانیات میں سے بنیادی تین چیزیں ہیں، بنیادی تین، یعنی ایمانیات کا سب سے دائرہ جتنا بھی ہے وہ تین چیزوں پہ محیط، تین بنیادی عقیدے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا، دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، اور تیسرا قیامت کے دن کا یقین کرنا، قیامت کے دن کا یقین کرنا۔
अल्लाह वादहू ला शरीक पे ईमान, नबी के पे ईमान और कयामत पे ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। हकीकत यह है कि अल्लाह पे ईमान और कयामत पे ईमान, यही चीज इंसान को शर्र फसाद से बचाती है, इंसान को गुनाहों से महफूज रखती है। बल्कि यूं समझना चाहिए कि यह कयामत पे ईमान और अल्लाह पे पुख्ता ईमान, ये इंसान के और गुनाहों के दरमियान एक आहिनी दीवार है। अल्लाह पे यकीन हो और कयामत पे भी यकीन हो तो इंसान अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाफरमानी और मासियत से बच जाता है। आज इंसदादे जराइम के लिए, जराइम को कम करने के लिए, अमन और इत्मीनान को कायम रखने के लिए हर मुल्क कानून बनाता है, सख्त से सख्त सजाएं तजवीज करता है। मुजरम पकड़े जाते हैं तो फिर उनको सख्त सजाएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद न अमन कायम होता है, न जराइम में कभी वाक़ई होती है। जराइम भी बढ़ते चले जाते हैं और आए दिन अमन वो बदअमनी में, बेअमनी में नहीं, बदअमली में तब्दील होता चला जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबब यही ईमान की कमी और कयामत के दिन पे यकीन की हद तक कमी, ये असल नतीजा है इन जराइम का। हमने अमन को ढूंढा, हमने अमन को तलाश किया अल्लाह से बालातर होके और कयामत से बालातर होके, कयामत से बेफिक्र होके, अल्लाह से बेफिक्र होके, अल्लाह से बालातर होके और कयामत से बेफिक्र होके हमने अमन को तलाश किया। हमने जराइम को कम करने का सोचा, हमने उसके लिए कवानीन बनाए, लेकिन ये कानून हरकत में आने के बावजूद, सारे तगोदाव के बावजूद अमन भी नहीं है, इत्मीनान भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने अमन और इत्मीनान के लिए अल्लाह जुल जलाल के साथ मुआमिला नहीं किया। कयामत के दिन के पे जो यकीन का एक दाइया था वो हमारे दिल से कमजोर तर पड़ गया। माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। ये असल बुनियादी सबब है जराइम का। जब तक ईमान पुख्ता ना हो, जब तक कयामत पे पक्का यकीन ना हो, आप जो भी तौर तरीका इख्तियार कर लें, जराइम कम नहीं हो सकते, जराइम कम नहीं हो सकते। आप और इसी तरह अल्लाह अकबर, ये जितनी हमारी हुकूमती मशीनरी है, सदर से लेके तहसीलदार और पटवारी तक, अफसरा से लेके मातहत अफसरों तक, ये तमाम अपने फराइज़ मनसबी से जिस तरह मुजरिमाना गफलत का शिकार है, इसका भी सबब यह है कि इन्हें कयामत के दिन का खौफ नहीं है, कयामत के दिन का डर नहीं है कि हम अपना फरीदा, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अगर पूरी नहीं कर रहे तो कयामत के दिन अल्लाह के यहां क्या जवाब देंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में क्या था? वो फरमाते हैं कि वो बकरी जो फुरात के किनारे पे पानी भी पिए, घास भी चरे, खाना उसके पास मौजूद हो, पीना उसके पास मौजूद हो, लेकिन खुजली की बीमारी में वो मुब्तला हो, उमर अगर उस बकरी की खुजली के लिए दवा मुहैया नहीं करता तो खशीत अन उसाला अनहा यौमल क़यामा, उमर को डर है कि कयामत के दिन बकरी का जवाब ना देना पड़े। कयामत के दिन उमर को बकरी का जवाब ना देना पड़े। वो तो जानवरों के लिए भी अपनी फर्ज मनसबी को निभाना इस बिना पे पूरा समझते थे, जरूरी समझते थे कि कयामत के दिन कहीं जवाब ना देना पड़े जानवरों के बारे में। यहां इंसान गाजर मूली की तरह करते हैं, इज्जत और आबरू में वो बेतहाशा लुटती हैं, मालो जान वो बेतहाशा जाय होते हैं, लेकिन हुक्मरान वाला की काम पे जूं तक नहीं रही, उन्हें परवाह तक नहीं होती
کوئی لڑتا ہے لٹ جائے، کوئی قتل ہوتا ہے ہو جائے، انہیں کیا؟ اگر قیامت کے دن کے جواب دہی کا احساس ہو تو پھر اس قسم کی بد امنی اور اس قسم کی کیفیت اور اس قسم کی احساس عدم ذمہ داری جو ختم ہو چکا ہے احساس کا، یہ احساس وہ پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے باہر اپنے غلام نافع کے ساتھ جا رہے، وہاں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، دسترخوان بچھایا کھانے پینے کے لیے، کوئی چیز کھا پی لے۔ اتفاق ہے ہوا کہ ایک چرواہا ادھر سے آ نکلا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش اور امتحان کے لیے چرواہے کو اپنے پاس بلایا، فرمانے لگے اللہ کے بندے کیا حال ہے، کیا کرتے ہو، آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور ساتھ روزہ رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اتنی گرمی میں اور بکریاں چراتے ہوئے روزہ رکھتے ہو، بڑا ایمان ہے تیرا بھائی۔ بھائی اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمت دی ہے تو یہ روزہ رکھا ہے۔ فرمانے لگے ایک کام کرو، یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں اور تمہیں گوشت دیں گے، اس سے روزدار کر لینا۔ وہ کہنے لگا میں دے تو بکری کیسے دوں، کیسے خریدوں، میں تو بکری کا مالک نہیں ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اچھا تم اس طرح کرنا، مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا، مالک کو کیا علم، بھیڑیا لے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا این اللہ، این اللہ، اگر مالک یہاں موجود نہیں ہے، مالک کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھیڑیا نہیں کھایا، بھیڑیا نے نہیں کھایا، یہ خود ہی اس نے ایک سازش کی ہے، ایک بہانہ بنایا ہے، ایک جھوٹ گھڑا ہے۔ اس لیے بھائیو جب تک اللہ پہ پختہ ایمان نہ ہو اور قیامت کے دن پہ یقین نہ ہو، اس وقت تک یہ برائیاں چھٹتی نہیں ہیں، اس وقت تک یہ برائیاں چھٹتی نہیں ہیں۔ ہم برائیوں کو صرف قانون کے حوالے سے حل کرنا چاہتے ہیں، صرف قانون کے کوڑے سے برائیاں حل نہیں ہوتی۔ برائیوں کا خاتمہ اصل ایمان کے ذریعے ہے۔ آپ سوچیں جو قوم ایک رہزنی ان کا پیشہ تھا، ڈاکہ ان کا پیشہ تھا، راستوں میں قافلے لٹ جاتے تھے، عزت و آبرو کا وہاں دور دور تک تصور نہ تھا، وہی لوگ کس کی بدولت لوگوں کی محافظ بنے، لوگوں کی عزتوں کے، ان کی جان کے، ان کی مال کے محافظ کس طرح بنے؟ کس وجہ سے؟ دونوں حالات تبدیلی کس اصول کی بنیاد پہ آئی؟ اسی ایمان باللہ اور قیامت پہ، ایمان بنا پہ، قیامت پہ یقین کی بنا پہ کہ اللہ ذوالجلال، ہم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ذوالجلال تو جانتا ہے، اللہ ذوالجلال کی نگاہوں سے ہم نہیں چھپ سکتے، اللہ کی نگاہوں سے ہم نہیں چھپ سکتے، اور لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے۔ اس لیے اسی ایمان نے لوگوں کو سچ پہ آمادہ کیا، اسی ایمان کے نتیجے میں انہیں امن نصیب ہوا، اسی ایمان کے نتیجے میں انہیں عزت و آبرو حاصل ہوئی۔ آج ہم اس ایمان کی تو فکر میں نہیں ہیں، صرف قانون کو حرکت لا کے کہتے ہیں کہ جناب امن نصیب ہو جائے، جرائم کم ہو جائیں، دہشت گردی ختم ہو جائے، لوگوں کو اطمینان مل جائے۔ ہم اس کا علاج صحیح نہیں کر رہے، علاج وہی اختیار کرے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے بتلایا ہے، تو پھر دیکھیے کہ یہ جرائم کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اطمینان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم اس رخ کی طرف تو آنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے برعکس ایک نئی راہ اختیار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا کہ
من جعل الحم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیا. من جعل ہمہ ہما واحدا، جس نے ایک ہی غم بنا لیا، اپنا ایک ہی غم بنا لیا. وہ غم کیا؟ اللہ ہم الآخرہ، آخرت کا غم. آخرت کا غم کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ آئے. قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کی نیکیاں وہ کم نہ ہو جائیں. قیامت کے دن میں رسوا نہ ہو جاؤں. قیامت کے دن مجھے کہیں ذلت نہ دیکھنی پڑے. یہ چیزیں محسوس کرتا ہے، احساس کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے نبی نے فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ اس کے دنیا کے غم بھی مٹا دیتا ہے. اب جب دنیا کا غم ہے تو پھر کیا ہے؟ دنیا کا غم ہے نا، دنیا سے بھی ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی ہے، اس کے لیے دغا بھی ہے، اس کے لیے فراڈ بھی ہے، اس کے لیے ملاوٹ بھی ہے، اور اس کے لیے قتل بھی ہے، اس کے لیے ڈاکے بھی ہیں، اس کے لیے رہزنی بھی ہے. یعنی دنیا کو بنایا نا ہم نے اپنا مقصد. دنیا کو جو مقصد بنایا تو یہ پوری دنیا جہنم کدا بن کے رہ گئی. جب انسان نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی. دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے تو پھر دنیا میرے پاس آنی چاہیے. وہ کسی کو قتل سے آئے، کسی کی عزت لوٹ کے آئے، کسی کو چوری کر کے آئے، اشیاء میں ملاوٹ کر کے آئے، کسی کو دھوکہ دے کے آئے، کیونکہ میرا مقصد تو دنیا کمانا ہے. مجھے تو یہ ہے کہ آج لاکھ ہے، کل کو 2 لاکھ ہونے چاہیے. وہ چوری کے ذریعے ہو، وہ ڈاکے کے ذریعے ہو. بھائیو، جب ہمارے ارد گرد آئے، جب ہم نے آخرت کو غم بنایا تو ہماری دنیا میں نہ چوری رہی، نہ ڈاکہ رہا، نہ بدماشی، اور نہ ہی رہزنی رہی. عزت و آبرو کے لوگ محافظ بن گئے. داعیہ اصل ایمان ہے، اور داعیہ اصل قیامت پہ ایقان اور یقین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جو اللہ سے ڈر گیا اسی کو مبارک ہے، اسی کو مبارک ہے، اسی کے لیے اجر و ثواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان راسخ فرمائے، ہمارے دلوں میں قیامت کا یقین راسخ فرمائے. باقی اس سلسلے کی بات وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.